Question پوچھا گیا کہ it is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for the devil. Then how he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. میں صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب شیطان کے لیے جنت حرام ہے تو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آدم علیہ السلام تھے الحمدللہ، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، میں اللہ بھی پلیز ود دیم بوتھ، جب ان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمایا کہ اس جھاڑ کی طرف مت جاؤ، اور وہ گئے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں ہم دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب آپ نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام، بیوی حوا اور شیطان بھی. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس کے بعد ہے. جب نیچے آنے کے بعد، جب انسان نیچے دنیا میں آئے، اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. اس ٹائم وہ الگ تھا. ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا، اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان، اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. سو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا، وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے، شیطان کی بات مانتے، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. Dr. Saab, there is a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے، بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے؟ اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%، 5%، 10% سچائی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز، اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے. تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم نے اسے فیمس کیا، راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی، کچھ حدیث کوٹ کی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے، جو اختلاف ہے بائبل کے اندر، کتنے غلط چیز لکھے ہے، زنا لکھا ہے، اس پہ ہم مانتے ہیں، اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو ہم مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے، وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے
جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے، بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ وَالْأَجْلِ کتاب، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں کہا توراۃ، زبور، انجیل، فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی۔ تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم۔ ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے۔ یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کی پہلی جتنے نازل ہوئی، وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی کتاب، انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں۔ تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں۔ آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بڑے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے، حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں، ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو۔ محمد اشرف۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں، لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو۔ اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے، تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے، مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے۔ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے، قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے، اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف
फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल-इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए, और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे, और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, क्योंकि वो सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कैसे निकलता है वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन अराउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हैं हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब ना पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है।